السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَادُوا، اور تحقیق وہ قریب تھا، لَيَفْتِنُونَكَ کہ تمہیں بچلا دیں، عن الذی اس سے وہ لوگ جو اوحینا ہم نے وحی کی، الیک تمہاری طرف، لتفتری تاکہ تم جھوٹ باندھو، علینا ہم پر، غیرہ اس کے سوا، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ اور اس صورت میں البتہ وہ تمہیں بنا لیتے، خلیلاً دوست، ولولا اور اگر نہ، ان ثبتناک یہ کہ ہم تمہیں ثابت قدم رکھتے، البتہ ہاں، لقد کدت ترکنوا البتہ تم جھکنے لگتے، الیہم ان کی طرف، شیئا قلیلا کچھ تھوڑا سا، اذا لاذقناک اس صورت میں ہم تمہیں چکھاتے، ضعف الحیاتی دگنی زندگی، وضعف المماتی اور دگنی موت، ثم لا تجد لک پھر تم نہ پاتے اپنے لیے، علینا نصیرا ہم پر کوئی مددگار۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ کو ہمارے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تو ان رذیل غلاموں اور شکستہ حال غریب لوگوں کو اپنے سے الگ کر دو، تاکہ ہم لوگ آپ کے پاس آ سکیں، کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے بعد کچھ مائل ہوئے تھے، تو چونکہ نبی کا کوئی دینی فعل وحی کے بغیر نہیں ہوتا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی خواہش پوری کر دیتے تو لوگ اس کو وحی کی اجازت پر منحصر کرتے۔ اس لیے قرآنی الفاظ میں اس کو پھر افتراء کہا گیا ہے کہ یہ غلط منسوب ہو جاتا، تو اللہ رب العزت نے بہرحال جو چاہا تھا وہی ہونا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ نہ فرمایا۔ مقربین کے لیے جب انعامات بہت بڑے ہیں تو ایسے ہی ان کی چھوٹی چھوٹی غلطی پر گرفت بھی بہت بڑی ہوتی ہے، اور یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مرتبہ معمولی نہیں ہے، اگر ادنا سی غلطی ہو تو دنیا میں اور آخرت میں دگنا مزہ چکھنا پڑے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ ان آیات کو تلاوت کرتے وقت دو زانوں بیٹھ کر انتہائی خوف اور خشیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی شان، جلال اور جبروت میں غور کریں، اور وہی کہیں جو اس کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے اللہ، ایک لمحہ کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ تو عزیز طلبہ، یہ کفار کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینی عداوت کا ذکر ہے۔ وَإِن كَادُوا اور تحقیق قریب تھا، لَيَسْتَفِزُّونَكَ کہ وہ تمہیں پھسلا ہی دیں، من الارض زمین سے، لیخرجوک تاکہ وہ تمہیں نکالیں، منہا یہاں سے، وَإِذًا لا اور اس صورت میں، لا یلبثون وہ نہ ٹھہر پاتے، خلافہ کا تمہارے پیچھے، الا قلیلا مگر تھوڑا سا، سنت ہے، من قد ارسلنا جو ہم نے بھیجا، قبل کا آپ سے پہلے، من رسولنا اپنے رسولوں سے، ولا تجدو اور تم نہ پاؤ گے، لسنتنا ہماری سنت سے، تحویلا کوئی تبدیلی، اقیم الصلاۃ
قائم کریں آپ نماز کو لدلو کی شمسی سورج ڈھلنے سے پہلے، الی غسق اللیلی رات کے اندھیرے تک، و قرآن الفجری اور قرآن صبح، ان قرآن الفجری بے شک صبح کا قرآن، کان ہے مشہوداً حاضر کیا گیا، ومن اللیلی اور کچھ حصہ رات میں، فتہجد سو بیدار رہیں، بھی ہی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ، نافلتاً نفل، لکا تمہارے لیے، عسا قریب ہے، ان یبعثک کہ تمہیں کھڑا کر کے، ربک کا تمہارا رب، مقام محمودہ مقام محمود۔ تو میرے عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب سرداران قریش جو کہ ندوہ میں جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جبراً نکالنے کے منصوبہ کرتے تھے، میدان بدر میں تہ تیغ ہوئے اور ان کی سب شان و شوکت خاک میں مل گئی، اور اس کے 5 یا 6 سال بعد مکہ پر اسلام کا قبضہ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، کفار کی حکومت اور شان و شوکت سب تباہ ہو گئی۔ پھر 2 سال کے اندر اندر سرزمین عرب مشرکین کے وجود سے ہی پاک کر دی گئی، اور پورے جزیرۃ العرب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مخالف بھی باقی نہ رہا۔ اس کے بعد عزیز طلبہ یہ بتایا گیا ہے اجمالاً کہ معراج کے موقع پر جو 5 وقت کی نماز فرض کی گئی تھی، اس کے اوقات مقرر کیے جائیں۔ کس طرح؟ ایک نماز تو طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لی جائے یعنی فجر کی، اور باقی 4 نمازیں زوال آفتاب کے بعد سے رات کے اندھیرے تک پڑھی جائیں، کہ گویا ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی احادیث میں آتا ہے کہ اس حکم کی تشریح کے لیے جو یہاں فرمایا گیا، جبرائیل علیہ السلام بھیجے گئے جنہوں نے نماز کے ٹھیک ٹھیک اوقات کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، جو کہ احادیث میں کثرت سے موجود ہیں، اور معارف الحدیث میں بھی ہم نے کثرت سے احادیث پڑھی ہیں اور اس پر بحث ہو چکی ہے۔ اس کے بعد تہجد کی فضیلت بھی یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ تہجد میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد کی بھی پابندی کی جائے، تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جس کو یہ توفیق عطا فرما دیں۔ آیت کے آخر میں عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودہ میں شفاعت کبریٰ اور مقام محمود کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے روز مخلوق کی شفاعت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جب اجازت دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر کھڑے ہوں گے اور اپنی امت کی سفارش فرمائیں گے۔ وقر ربی اور کہیں اے میرے رب، ادخلنی مجھے داخل فرما دیں، مدخل صدقن سچا داخل کرنا، و اخرجنی اور مجھے نکال دے، مخرج صدقن سچا نکالنا، وجعلی اور عطا کر میرے لیے ملدن کا اپنی طرف سے، سلطان النصیرہ غلبہ مدد دینے والا، وقل جاء الحق وزهق الباطل اور کہہ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آ گیا حق، وزهق الباطل اور نیست و نابود ہو گیا باطل، ان الباطل بے شک باطل کان زہوقا ہے مٹنے والا ہی۔ عزیز طلبہ، اس دعا کی تلقین سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کا وقت اب قریب آ لگا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کی تلقین فرمائی گئی۔ یہ اعلان اور عظیم الشان پیشین گوئی مکہ میں اس وقت کی گئی تھی جب بظاہر وہاں کوئی سامان غلبہ حق کا نہ تھا۔ کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں کی ایک جماعت مکہ چھوڑ کر حبشہ میں پناہ گزین ہوئی تھی۔ ہر وقت خطرہ ہوتا تھا کیونکہ اس وقت بظاہر باطل کو غلبہ تھا، لیکن اللہ کے ہر فیصلے میں بڑی حکمت ہوتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ
کہ اس اعلان کے چند ہی سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ اسی شہر مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے اور کعبہ میں جا کر اس باطل کو مٹا دیا جو 360 بتوں کی صورت میں سجا رکھا تھا، تو اس باطل کو مٹا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی، بتوں کی طرف اشارہ فرماتے جاتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تو یہ آیت تلاوت فرماتے جاتے اور بت کی طرف اشارہ کرتے تو بت گدی کے بل گر پڑتا، اور جس کو گدی کی طرف سے اشارہ فرماتے وہ چہرے کے بل خود بخود گر پڑتا۔ تو عزیز طلبہ، یہاں حق اور باطل کا ذکر فرما کر اسلام کے غالب آنے اور کفر اور شرک کے مٹ جانے کی پیشین گوئی فرمائی جا رہی ہے کہ بظاہر بے شک آپ کو غلبہ باطل کا نظر آئے، لیکن حقیقت میں غلبہ اسلام کو ہی حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں آپ کے سامنے واضح طور پر اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن سے ما ہوا شفاء، جو شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور رحمت مومنوں کے لیے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ، اور نہیں زیادہ ہوتا ظالم، یعنی ظالم لوگ زیادہ نہیں ہوتے، الا خسارہ، سوائے گھاٹے کے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا، اور جب ہم نعمت بخشتے ہیں، عَلَى الْإِنسَانِ، انسان پر، اعرض، وہ روح گردان ہو جاتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِ، اور پہلو پھیر لیتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے پہنچتی ہے برائی، کوئی مصیبت، کَانَ یئوسا، تو وہ ہو جاتا ہے مایوس۔ تو عزیز طلبہ، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر ایک کافر یا مومن اپنے اپنے طریقے اور مذہب پر چلتا ہے اور اسی میں مگن رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے دو چیزیں بیان فرمائیں، ایک یہ کہ ہر انسان پر دو حالات آتے ہیں، خوشی بھی غمی بھی۔ اللہ رب العزت نے پریشانیوں، مایوسیوں، بیماریوں کا علاج قرآن فرمایا ہے، اور قرآن مومنین کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ سعادت کی راہ یہ ہے کہ خوشحالی میں بھی اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ غفلت کا نتیجہ محرومی ہے۔ تو غفلت اور مایوسی یہ دونوں مومن کی شان نہیں ہے، جبکہ جو کافر لوگ ہوتے ہیں وہ خوشی کے وقت تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری طرف سے ہے، اور جب ان پر دکھ آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، غم آتے ہیں، تو اس وقت یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہر حال میں اپنا خاص تعلق نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔